حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ سورۃ الفیل میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفیل جس کو بچہ بچہ پڑھتا ہے، یاد بھی رکھتے ہیں اور بار بار سورتوں میں نمازوں میں ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ سورت کو تو بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر ہم لوگ سمجھ کر پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل۔ ألم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسے کیا، ربک، آپ کے رب نے، بھی ساتھ، اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو یہ سورۃ الفیل ہے۔ اس سورۃ الفیل کے شان نزول کے بارے میں جو قصہ، جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے، اصحاب الفیل، ہاتھی والے، اصحاب الفیل، ہاتھی والے کا قصہ 571 عیسوی میں واقع ہوا۔ آج 2023 چل رہا ہے، 2023 اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس کو مائنس کر دیا جائے۔ 2023 میں اگر 571 اگر ہم مائنس کریں گے تو کیا مطلب کتنا آ سکتا، دیکھیے آپ، اتنے سال پہلا یہ واقعہ ہے، 1452، اوکے 1452 کا پہلے اتنے سال پرانا یہ واقعہ ہے۔ واقعی یہ ہے کہ یمن، یہ بھی ایک کنٹری ہے، اور اس یمن کنٹری میں ایک بڑی جو سٹی ہے وہ صنعاء ہے۔ صنعاء ایک سٹی ہے۔ اس سٹی میں ایک جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو بادشاہ کہا، کچھ لوگوں نے اس کو گورنر کہا۔ کون ہے وہ؟ ابرہہ ہے، ابرہہ الاشرم، یہ اس کا پورا نام ہے۔ ابرہہ الاشرم یہ اس کا پورا نام ہے۔ یہ ابرہہ الاشرم صنعاء میں رہتا تھا، جو کہ صنعاء یمن کی بڑی سٹی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھئی لوگ مکہ مکرمہ کے لیے بار بار سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، سب لوگ مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی لوگوں کو اس کی طرف ہمیں جانے سے روکنا ہے، اس کی طرف جانے سے ہمیں روکنا ہے۔ اب روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ متبادل اور کوئی چیز ہمیں بنا کر لوگوں کو دینا پڑے گا تو ہی وہ رکیں گے، ادروائز روکنے سے نہیں رکیں گے۔ متبادل ہمیں کچھ دینا ہوگا ان کو۔ یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ طواف کرنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم یہاں مت جاؤ بولیں گے تو نہیں رکیں گے، ایک متبادل ہمیں ان کو پیش کرنا پڑے گا۔ تو اس نے وہاں پر صنعاء میں ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کلیسا بنایا۔ اس نے کلیسا بنایا اور کلیسا بنا کر لوگوں کو یہاں پر دعوت دینے لگا، لیکن پھر بھی اس کنیسا کو کوئی وزٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی جا رہی نہیں تھا، کوئی اس کے پاس جو ہے پبلک اس کے پاس یعنی بھیڑ اس کے پاس نہیں لگ رہی تھی، اندر سے پریشان 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 تھا۔ اور اس دوران عرب کا ایک قافلہ تجارت کے لیے یمن کو گیا ہوا تھا۔ یمن تجارتی علاقہ ہے، بزنس والوں کا علاقہ ہے، تو وہاں پر اس
इस क्या कहते हैं उसको, इस कनेसा के पास वो टेंट लगा के रात गुजार रहे थे। रात गुजार रहे थे, और रात गुजारते हैं तो टेंट के बाहर वो 3-3 पत्थर रखते हैं, 4 पत्थर रखते हैं, आग लगाते हैं और उस पर खाना पकाते हैं और आग से जो है वो गर्मी हासिल करते हैं। बहुत सारे काम, जैसे पूरे अरबों का यही तरीका है और दुनिया का भी यही तरीका था कि जहाँ टेंट लगाते हैं, बाहर में आग जलाना, फिर वहाँ खाना पकाना, सब अपने काम कर लेना और खा पी के सो जाना। तो इत्तेफाक से इन्होंने यानी चूल्हा तो बाहर 3 पत्थरों को जलाया था और जला के जो खाना था खा लिया, सब कुछ किया, और उसके बाद यानी सोने से पहले इस आग को बुझाना भूल गए। वो लोग इस आग को बुझाना भूल गए और रात में सो गए। अब रात में हवाएं चलती रहती हैं, ये हवा चली तो यहां से कुछ चिंगारियां उड़ के, कुछ कोयले उड़ के इस कनेसा को लग गए, और कनेसा को लगने के बाद वो सारा का सारा कनेसा जल के खाक हो गया। अब अबराहा को बहाना मिलना था कि भाई तुम लोगों ने हमारे कनेसा को जला दिया, आग लगा दिया। उसने बहुत बड़ा इश्यू बना दिया उसको, और इश्यू बनाकर उसने कहा जिस तरह तुम लोगों ने हमारे कनेसा को जलाया है, हाँ अब हम तुम्हारे काबतुल्लाह को मुनहदिम करेंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने हमारा जला दिया है, तुमने हमारे कनेसा को खाकसर कर दिया है। अब उसने जो है इस तरह इस मसले को इशू बनाकर वो एक फौज तैयार करता है, और वो फौज कौन सी फौज थी? हाथी की फौज थी। और उस हाथी की फौज को लेकर वो अबरहा निकल पड़ता है किसकी तरफ? यानी हरम की तरफ निकल पड़ता है, काबतुल्लाह का रुख करना शुरू करता है, मक्का का रुख करना शुरू करता है। अब मक्का का रुख करना शुरू करता है तो मक्का के बाहर वादियों में पहुंचा, वादियों के अंदर पहुंचा तो वहां पर अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब इस काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, काबतुल्लाह के निगरान थे। चुनांचे पहले उसने ऊंटों कब्जा कर लिया, ऊंटों कब्जा कर ले की इत्तला दे दिया अब्दुल मुत्तलिब को कि भाई आपके ऊंट मैंने कब्जा कर लिया है। तो अब्दुल मुत्तलिब सीधा इनके पास आए, आकर कहा मेरे ऊंटों को छोड़ दो। तो अबराह ने कहा भाई तुम सरदार है? हाँ मैं सरदार हूं। अच्छा, और अब्दुल मुत्तलिब बहुत हसीन और जमील भी थे, हुस्न जमाल वाले थे। तो ये अबराह ने कहा तुम इतने हसीन और जमील हो, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने ताकतवर हो, तुम अपनी कौम के सरदार हो, फला सब कुछ हो। मैं आया हूं काबतुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुनहदिम करने के लिए, और मैं तुम्हारे ऊंटों को ले चुका हूं। तो तुम काबतुल्लाह के बारे में क्वेश्चन करने के बजाय अपनी ऊंटों के बारे में तुम क्वेश्चन कर रहे हो। मैं आया था इस गिराने के लिए, इसके बारे में तुम डिस्कस करना था, इसके बारे में तुम बातचीत करना था, कैसे गिराएंगे, क्यों गिराएंगे, क्या फला इसको डिस्कस करना था। लेकिन इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो, अपनी ऊंटों की तुम फिक्र कर रहे हो। मैं तुमको आज तक सबसे बड़ा सरदार समझता था और बहुत तुम्हारी इज्जत मेरे नजर थी, लेकिन तुमने काबतुल्लाह के बारे में डिस्कस करने के बजाय अपनी ऊंटों के बारे में डिस्कस करने मेरे पास आए हो। आज के बाद तुम बड़े जलील मेरे पास हो, मेरी नजरों में सब गिरे हुए आदमी हो। सरदार अपनी ऊंट की फिक्र कर रहा है और कौम के बारे में फिक्र नहीं कर रहा है, जिस मुद्दे में हम आए उसके बारे में फिक्र नहीं कर रहा है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये घर जिसका है वो उसकी फिक्र करने वाला है, और उसने मुझे ये ऊंट दिया है, मैं उसकी फिक्र कर रहा हूं। इसने जिसको बनाया है, ये जिसका है वो फिक्र करने वाला है। तो इसने कहा ठीक है, तो ऊंट लेकर जाओ। अब जो है कल हम उस पर हमला करने वाले हैं। दूसरा दिन जब सूरज निकलता है तो ये हमला करने आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद उसका जो हाथी था, उस हाथी का नाम महमूद था। वो हाथी इधर आगे बढ़ा रहे हैं तो बैठ जाता है, और वापस लौट के चलना चाहते हैं तो दौड़ने लग जाता है।
پھر واپس ادھر لینا چاہ رہے ہیں تو بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اس کو تیروں چبایا گیا، ٹس مس نہیں، اس کے سونڈ کو مطلب جو ہے ایسا وہ بڑے بڑے جالی باندھ کے کھینچا گیا، تب بھی ٹس سے مس نہیں، زخمی ہو گیا تب بھی ٹس سے مس نہیں، ادھر واپس جانے کی بات آتی ہے تو بھاگنے لگتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے لیے کہتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں تھا تو اللہ تبارک و تعالی اب آسمان سے چھوٹے 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 پرندوں کو بھیجتا ہے۔ الم تر کیف فعل، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے کیسے کیا باصحاب الفیل، ان ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ان کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ڈسٹرائے کیا، کیسے ختم کر دیا؟ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، اس کعبۃ اللہ کی مخالفت کی، اس کی توحید سے مخالفت کی، اور اس کی تعلیمات سے مخالفت کی، اور اس کے کلچر کی مخالفت کی، اس کے حسن سلوک کی مخالفت کی، اس کے اخلاقیات کی مخالفت کی، اس کے حقوق سے مخالفت کی۔ دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں نے اس کی مخالفت کی، اور قیامت تک بھی اس کی مخالفت ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کی تعلیمات کو مان لیں گے تو ہماری سرداری خطرے میں آ جاتی ہے، ہماری سرداری خطرے میں آ جاتی ہے، اور ہماری انا خطرے میں آ جاتی ہے، ہمارا کنٹرول خطرے میں آ جاتا ہے، اور ہمارا کمانڈنگ خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ خطرہ ہے اس کو ماننے کی صورت میں۔ تو فرعون بھی یہی سمجھتا تھا، ہاں میں موسیٰ کے رب کو مان لوں گا تو لوگ پھر مجھے رب ماننے والے کون ہوں گے؟ مجھے رب ماننے والے کہاں رہیں گے؟ نمرود بھی یہی سمجھتا تھا، شداد بھی یہی سمجھتا تھا، فلاں فلاں فلاں، یعنی پوری تاریخ میں جتنے بھی طاقتور لوگ تھے وہ یہی سمجھتے اگر اس کو مان لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، تو یہ بھی یہی سمجھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اونٹوں سمیت اس کو تباہ کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی کتنا بھی طاقتور ہونے دو، یہاں پر آنے کے بعد وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ اس کے خلاف سازشوں کو کامیاب کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں لیکن نہیں، اس کو تباہ کر نہیں سکتے۔ کیا سازشیں ہوتی ہیں اور کس طرح کیا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ بتانے ہم کوشش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے کلمے سے جڑے رہنے کی توفیق فرمائیں، اس کی تعلیمات سے، اس کے اخلاق سے، اور اس کی جو یعنی ہمدردی ہے، اس کی انسانیت نوازی ہے، اور اس کی تعلیمات میں جو خیر ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی جو تعلیمات ہے اس کو ہمیں لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔